آپ آئیں جواب دیں اس کا, بتائیں. آپ اوپن کورٹ میں آ کے بات کر لیں. آپ بتائیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکسس ہے ثاقب نثار, احمد طارق رحیم, ان کی زوجہ محترمہ, آپ کی مدر ان لا, یہ پوری کنائیونس اب سمجھ آتی ہے 63 کی. میں نہیں مانتا کہ ان کو نہیں پتا. میں ان کے سامنے عدالتوں میں پیش ہوتا رہا ہوں. آئی نو دم, بڑی اچھی طرح سے میں ان کو جانتا ہوں. میں نہیں مانتا کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کا کام صرف تشریح کرنا ہے, ان کا کام آئین لکھنا نہیں ہے. اب اگر یہ آئین لکھنے پہ چلے گئے 63 کے معاملے میں, جو کہ پنجاب اسمبلی والا معاملہ تھا کہ ووٹ ڈالے تو جائیں گے, گنے نہیں جائیں گے, اور اس کو آئین لکھنے کی بات کرنا, تو یہ پارلیمان کو, میں نے ابھی آج وزیر قانون سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ ایک اجلاس طلب کریں, اور اس میں ان کا جو حق ہے آئین کے تشریح کرنے کا, اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی آئین میں کی ترمیم کے اوپر بھی آپ قانون سازی کریں. اور یہ کرنی بنتی ہے. اٹ از بائی آل ریزنس آف پروڈنس یہ کرنی بنتی ہے, اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. چوتھی بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, کنٹیمپٹ آف کورٹ. کیسے کریں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ؟ اب یہ کون سی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے جس میں پتہ چل گیا کہ ثاقب نثار یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت, وہ توہین عدالت جب کہی گئی تھی, توہین عدالت میں جب سزائیں دی, ہم نے دیکھی کس طرح سے پولیٹیکل ورکرز کو سزائیں دی گئی توہین عدالت میں. اب یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ میرا مصمم یقین ہے کہ یہ اگر بات وہ ایونٹس اس کے اگینسٹ ہو رہے ہوتے تو ہم بات نہ کرتے. اب پرسن کین لائے, میں آپ سے جھوٹ بول لوں گا, کوئی اور جھوٹ بول لے گا, اپنے طمع نفسی کے تحت, اپنے مفاد کی خاطر, اپنے سیاسی نظریے کی خاطر آپ جو بات کریں گے اس سے آپ کا اتفاق ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن ایونٹس ڈونٹ لائے, واقعات جھوٹ نہیں بولتے. کیا یہ واقعہ نہیں کہ 63 ری رائٹ کیا گیا؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر وہ معاملات جو سیاسی معاملات تھے, ایک نہیں پوری فہرست ہے ان کی, ان کو وہاں پر طے کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی صریحاً آرٹیکل 3 اور 4 کی وائلیشن کی گئی؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کیے گئے ریفرنس میں ایک معزز جج صاحب کے اوپر بڑی کرپشن کے الزامات لگے, ان کے نیٹو ٹاؤن میں ان کی پراپرٹیز, سینٹ جانس پارک مہنگی ترین جگہ ہے یہاں پر, یہ لاہور فورٹریس کے سامنے, ان میں ان کی کروڑوں روپے کی بنتی اس بنگلو کے اوپر ان کے اوپر الزام لگا کہ کہاں سے آیا, اینڈ یو میک ہم سٹ آن دا سیم بینچ اینڈ ٹیل کہ میں پیغام دے رہا ہوں یہ ٹیکس میٹر ہے. اور وہی میٹر اسی طرح کا جس میں کرپشن کے الزامات نہیں تھے, نان ڈسکلوجر کی بات تھی, اس پہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹیکس میٹرز ہیں ایز فار ایز یہ جو اپنا جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے, اور اسی طرح کی بات پر آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جسٹس کے معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس چلے گا. کیا یہ دوری بالکل ایک ڈفرنٹ لینس نہیں ہے ٹو سی دا میٹر؟ میری یہ درخواست ہے کہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آج ہم ایک انتہائی مشکل صورتحال سے گزرے, اور مشکل کیا ہے مجھے پتہ ہے. میں نے فائنینشیل پروسیجر کا چیپٹر میں پچھلی 4 اسمبلی سے اس کی الف سے لے کے یہ تک اس کو دیکھتے ہیں ہم روز کہ ووٹنگ کرنا پارلیمنٹ میں ممبرز کا حق ہے, اینڈ وی ووٹ ان ایوری ایئر. بجٹ ہم ووٹ کرتے ہیں. اب مجھے یکدم پتہ چلا ہے کہ نہیں, یہ ان کا حق نہیں ہے. آرٹیکل 79 ریڈنڈنٹ, آرٹیکل 81, 82, 83 متروک, آرٹیکل 84(3) اس پاکستان کے آئین کا حصہ ہی نہیں ہے, آپ اس کو اتار کے پھینک دیں. دیز آرٹیکلز ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایز پر سپریم کورٹ آرڈرز. سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ ممبر کا فائنینشیل میٹر پہ, گرانٹ پہ, کسی بھی ایسے پروسیجر میں جس میں پارلیمان کا اختیار ہے, کوئی اختیار نہیں, یہ اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹری خود سے کر دے. بھائی واٹ از دس؟ از دس سپریم کورٹ؟ 3 سوالات کے جواب چاہیے. ابو کانسٹیٹیوشن؟ از دس mandate of the Supreme Court to write the Constitution? Or is this their right to dictate the Parliament کہ ex post facto اجازت آپ دے دیں گے, میں آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا اور ex post facto دے دیں. بھائی میں نہیں تسلیم کرتا یہ بات کہ آپ ایک شک کو آئسولیشن میں پڑھ لیں. آرٹیکل 224 پورا پڑھنا پڑے گا. 90 روز میں انتخابات, شاید فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے یہ انویسیج نہیں کیا تھا کہ پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کی خاطر کوئی ایک شخص پاکستان کے انتخابی نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کی خاطر, میں یہ سیریسلی کہہ رہا ہوں, یہ کانسپریسی ہیچ ہو رہی ہے.
اور اس کانسپریسی کے ہیچ کرنے میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی یہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں. یہ اس گورنمنٹ کے خلاف کانسپریسی ہیچ کر رہے ہیں. اور میں یہ الیج کروں گا اور میں لا منسٹر سے کہوں گا کہ فیکٹ فائنڈنگ کریں اس پر کہ کیا یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کو سٹال کرنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا؟ کیا آپ پھر 2 جج تو نہیں مانگے جا رہے؟ کیا یہ سپریم کورٹ کی اندرونی سیاست آپ کا گلا کاٹنے کے لیے تو نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ کسی ایک ٹلٹڈ سائڈ آف بینچ کے باقی اپوائنٹمنٹس آئی ایم کوگنیزنٹ آف سو مینی ڈیٹیلز، تو میں تو بات کھل کے کر دوں گا، میرے پاس تو ساری بات ہے کہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا. سو میننگ بائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن نہ کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آج وفاق میں ایک پوری حکومت اپنی پوری عملداری سے بیٹھی ہو. 2 مہینے پہلے، سال پہلے بات ہوتی، اسمبلی ٹوٹتی، میں ڈنکے کی چوٹ پہ جتنا بڑا مرضی نقصان ہوتا، چاہے جتنا مرضی کوئی اور معاملہ ہوتا، میں کہتا کہ 90 روز میں انتخابات، آئین کا حکم ہے، اس کو کریں. پر 2 ماہ قبل، 3 ماہ قبل جب آپ جنرل الیکشنز میں جا رہے ہیں، ایک طرف آپ وفاقی حکومت رکھ کے الیکشن کرائیں اور یہ بیریئر آپ کراس بھی کر لیں. آپ پھر صوبے کے اندر ایک رکھ کے کرائیں، صوبائی حکومت رکھ کے کرائیں. کے پی میں نہیں ہو سکتا. کے پی میں آپ کو وہ 90 ڈیز یاد بھی نہیں آ رہے. آپ پنجاب کی پولیٹیکل ہیجمنی کریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، میں کبھی اس طرح کی بات کرتے ہوئے مجھے I don't have heart to say that. لیکن سر it is a criminal conspiracy being hatched کہ پاکستان کے اندر سے لوگوں کا انتخابی عمل سے اعتماد اٹھے. تو آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں enough is enough. We have had enough of it. یہ 2016 سے ثاقب نثار صاحب 7 ممبر ججمنٹ کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ پی ایل ڈی کی ججمنٹ جو آپ کی لکھی، آپ آتھر ہیں اس کے، جس میں آپ نے کہا کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کے بغیر 62-63 میں سزا نہیں دی جا سکتی. رانا آفتاب احمد بڑے منجے ہوئے پارلیمنٹیرین تھے، پیپلز پارٹی کے ڈپٹی، آپ سارے جانتے ہوں گے. حنیف یو مسٹ بی نوئنگ ہم. اب آپ جانتے ہوں گے سارے دوست جو پرانا کور کر رہے ہیں. بابر یو مسٹ بی نوئنگ ہم. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے کیس میں جب آپ کہتے ہیں کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، تو میاں نواز شریف کے کیس میں ٹرائل متروک ہو جاتا ہے، آرٹیکل 10A ختم ہو جاتا ہے، ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. ڈیو پروسیس ان کو ریکوائرڈ نہیں ہے کہ آپ شہادت قلم بند کریں گے اور اس کے بعد کریں گے. ثاقب نثار چیف جسٹس سپریم کورٹ اور قانون کی ABC سے نا واقف؟ میں نہیں مانتا، سب پتا تھا انہیں. اور یہ اس وقت سے لے کے آج تک دھندا چل رہا ہے. یہ دھندا بند کرنا ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم پنچنگ بیگ ہیں اور آپ نے ہمیں میٹ پہ ڈالا ہو. ہمارے پاس زبان بھی ہے، واقعات بھی ہیں، حقائق بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں. اینڈ یو نو اٹ سر، ایٹ لیسٹ اینی بڈی ڈزنٹ ہیو اٹ، آئی ہیو اٹ. تو اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ اس ملک میں سینٹی پریویل کرنے کی اجازت دیں، پولیٹیکل ڈسکورس کو اجازت دیں، ڈکٹیشنز مت دیں، پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ مت کریں، پولیٹیکل پارٹیز کا کریکٹر کل مت کریں. یہ جس دن سے شخص آیا ایک اذیت بن کے اترا ہوا، کیا کچھ نہیں کیا اس نے؟ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی ریاست، پاکستان کا آئین، آج آئین یاد آ رہا ہے، اور وہ بھی صرف 90 روز میں انتخاب والی بات پر آئین جس کے ساتھ انتخابی عمل سے لوگوں کا یقین اٹھے.